हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 की साइंस यूनिट नंबर 4 एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबक शुरू करने से पहले चंद सवालात के जवाब दें। व्हाट विल हैपन इफ़ देयर आर पाइल्स ऑफ गार्बेज अराउंड अस? अगर हमारे इर्द गिर्द कूड़े के ढेर हों तो क्या होगा? गार्बेज इज़ द मेन कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन की सबसे बड़ी वजह कूड़ा करकट है। द स्मोक फ्रॉम बर्निंग गार्बेज not only poison the air, it also increases the spread of disease. जब हम कूड़ा जलाते हैं तो इससे जो धुआं निकलता है वो ना सिर्फ हवा को जहरीला करता है बल्कि इसकी वजह से बीमारियां भी बढ़ती हैं। हाउ इज़ द स्मोक हार्मफुल टू अस? धुआं हमारे लिए कैसे नुकसानदेह है? बिकॉज स्मोक कंटेन्स मैनी हार्मफुल गैसेस। क्योंकि धुएं में बहुत सारी ख़तरनाक गैसें होती हैं। दिस मेक्स ब्रीथिंग डिफ़िकल्ट। ये सांस लेने को मुश्किल बना देता है। इट कॉजेज़ मैनी रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स। ये सांस लेने के मसाइल का बाइस बनता है। हाउ द यूज़ ऑफ पॉलीथीन बैग्स आर हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट? पॉलीथीन बैग का इस्तेमाल एनवायरनमेंट के लिए कैसे नुकसानदेह है? दे गेट इनटू सॉइल एंड स्लोली रिलीज टॉक्सिक केमिकल्स विच आर हार्मफुल फॉर ह्यूमन हेल्थ। दे आर नॉट डिग्रेडेबल। यानी ये जब ज़मीन में दबे होते हैं तो ये आहिस्ता आहिस्ता केमिकल्स छोड़ते हैं और ये इंसानी सेहत के लिए भी नुकसानदेह हैं और इनको दोबारा काबिल इस्तेमाल नहीं बनाया जा सकता। द पर्टिकुलर प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इज़ कॉल्ड इट्स इन्वायरमेंट। कोई भी ख़ास जगह जहाँ पर कोई जानदार रहते हैं उसे उसकी आबो हवा कहा जाता है। द इन्वायरमेंट मीन्स द प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन्स, सनलाइट, वाटर एंड एयर विच आर प्रेजेंट अराउंड अस। एनवायरनमेंट का मतलब है पौधे, जानवर, इंसान, सूरज की रोशनी, पानी और हवा जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। पौधे और जानवर इस एनवायरनमेंट की जानदार कंपोनेंट्स हैं। सनलाइट, सॉइल, वाटर एंड एयर आर द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। सूरज की रोशनी, मिट्टी, पानी और हवा इस एनवायरनमेंट के बेजान कंपोनेंट्स हैं। Any change in the environment which is harmful to living things is called environmental pollution. आबो हवा में कोई भी तब्दीली जो नुकसानदेह हो उसे environment pollution कहते हैं। The substances which cause pollution are called pollutants. और जो चीज़ें गंदगी का बायस बनती हैं उनको pollutants कहते हैं। We will study the types and causes of pollution. हम pollution की इकसाम और वजूहात के बारे में पढ़ेंगे। There are 3 types of pollution. पोल्यूशन की 3 इकसाम हैं। दीज आर एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड लैंड पोल्यूशन। ये हैं हवा की पोल्यूशन, पानी की पोल्यूशन और ज़मीनी पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन। यू वुड हैव सीन स्मोक बीइंग एमिटेड फ्रॉम व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज। आपने गाड़ियों में से और फैक्ट्रियों में से धुआं निकलता हुआ देखा होगा। मैनी पॉइजनस सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट इन स्मोक। धुएं में बहुत सारी जहरीली चीज़ें मौजूद होती हैं। स्मोक पोल्यूट्स द एयर। धुआं हवा को गंदा कर देता है। द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स इन द किचन्स एंड होम्स प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच पोल्यूट्स द एयर। भट्टों पे और घरों में जो चीज़ें जलती हैं जैसे लकड़ियाँ जलाते हैं या जो भी गोबर जलाते हैं उनसे कार्बन डाइऑक्साइड की गैस पैदा होती है जो कि हवा को गंदा कर देती है। द फायर इन द फॉरेस्ट ऑल्सो कॉजेज एयर पोल्यूशन। जंगलात में जो आग लग जाती है वो भी एयर पोल्यूशन का बाइस बनती है। वाटर पोल्यूशन। वी डिस्कस वाटर पोल्यूशन इन आवर एवरीडे लाइफ। हम अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में पानी की गंदगी का जिक्र करते हैं। हैव वी एवर थॉट हाउ द वाटर इज़ बीइंग पोल्यूटेड? क्या हमने कभी ये सोचा है कि पानी गंदा कैसे होता है? द सीवेज वेस्ट ऑफ फैक्ट्रीज, इंसेक्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स ETC आर पोल्यूटिंग वाटर। फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा पानी और जो हम अद्वियात छिड़कते हैं और जो खादें इस्तेमाल करते हैं ये हमारे पानी को आलूदा कर रही हैं। द ऑयल लीकेज फ्रॉम ऑयल टैंकर्स एंड पेट्रोलियम रिफाइनरीज आर ऑल्सो पोल्यूटिंग वाटर। ऑयल टैंकरों में से जो ऑयल अगर लीक हो जाता है या रिफाइनरी से जो पेट्रोलियम वगैरह गिरता है वो भी पानी को गंदा कर रहा है। लैंड पोल्यूशन। द गार्बेज ऑफ हाउसेज एंड सिटीज़ रिमेन स्कैटर्ड ऑन द लैंड। घरों से और शहरों में से निकलने वाला कूड़ा करकट ज़मीन पर फैला रहता है। देयर आर नो प्रॉपर अरेंजमेंट्स फॉर डिस्पोजल ऑफ द गार्बेज। इस कूड़ा करकट को ठिकाने लगाने का कोई मुनासिब इंतज़ाम नहीं होता।
Sometime people do not take care while throwing garbage on land. اور کبھی کبھی لوگ بالکل احتیاط نہیں کرتے کہ وہ کوڑا زمین پر پھینک رہے ہیں. Some people throw waste outside their vehicle while traveling. کچھ لوگ جب سفر کر رہے ہوتے ہیں تو کوڑا کرکٹ گاڑی سے باہر پھینک دیتے ہیں. Thus the cities and the villages do not remain neat and clean. اس کی وجہ سے شہر اور گاؤں صاف ستھرے نہیں رہتے. Other than this, insecticides and fertilizers have chemical substances. کھادوں میں اور کیڑے مار دوائیوں میں کیمیکلز ہوتے ہیں. These remain in the soil for long periods and cause land pollution. اگر یہ زمین میں بہت زیادہ دیر تک رہیں تو یہ پولوشن کا باعث بنتے ہیں. Agricultural and poisonous substances of factories are also the cause of land pollution. کھیتی باڑی اور فیکٹریوں سے نکلنے والی زہریلی چیزیں بھی لینڈ پولوشن کا باعث بنتی ہیں. Effects of environmental pollution. Germs present in polluted water are cause of diseases. گندے پانی میں پائے جانے والے جراثیم بیماریوں کا باعث بنتے ہیں. The poisonous substances present in the factory wastes pollute water and land environment. فیکٹریوں سے نکلنے والا گند پانی اور زمین کو گندا کرنے کا باعث بنتا ہے. Bacteria present in sewage use most of the dissolved oxygen present in water. بیکٹیریا جو ہوتے ہیں وہ پانی میں موجود آکسیجن کو جذب کر لیتے ہیں. The aquatic animals, for example fish, die due to the lack of oxygen. اور آکسیجن کی کمی کی وجہ سے مچھلیاں وغیرہ مر جاتی ہیں. The pollutants such as chemicals, carbon dioxide and other gases in polluted air cause throat, skin and eye diseases. کیمیکلز کاربن ڈائی آکسائڈ اور جو دوسری گیسیں موجود ہوتی ہیں ان کی وجہ سے گلے اسکن اور آنکھوں کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. Pollutant gases present in smoke causes lungs diseases and allergy. اسموک کے اندر جو گندی گیسیں موجود ہوتی ہیں وہ پھیپھڑوں کی بیماریوں اور الرجی کا باعث بنتی ہیں. The poisonous substances emitting from the chimneys of factories and smoke dissolve in rain water and produce acid rain. فیکٹریوں کی چمنیوں سے نکلنے والی گندے مادے اور دھواں بارش کے پانی میں شامل ہو جاتا ہے اور تیزاب والی بارش برستی ہے. It is harming not only to building and trees but also to the aquatic life of streams, canals and lakes. یہ نہ صرف بلڈنگوں اور درختوں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے بلکہ ندیوں، نہروں اور جھیلوں میں پائے جانے والے جانداروں کے لیے بھی نقصان دہ ہے. Poisonous substances and gases are produced by open garbage dumps. کھلے جو کوڑا پڑا ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی خطرناک گیسیں اور چیزیں پیدا ہوتی ہیں. These substances cause air and water pollution. اور یہ چیزیں ہوا اور پانی کی گندگی کا باعث بنتی ہیں. گرین ہاؤس افیکٹس. گرین ہاؤس از اے ہاؤس میڈ آف گلاس. گرین ہاؤس جو ہے گلاس کا بنا ہوا ایک گھر ہوتا ہے. اٹس روف اینڈ والز آر میڈ آف گرین کلرڈ گلاس. اس کی دیواریں اور چھت سبز رنگ کے شیشے سے بنائی جاتی ہیں. پیپل گرو ویجیٹیبلز اینڈ فلاورنگ پلانٹس ان اٹ. لوگ اس کے اندر سبزیاں اور پھولوں والے پودے لگاتے ہیں. ایسے پودے جو زیادہ گرمی یا سردی برداشت نہیں کر سکتے ان کو گرین ہاؤس میں لگایا جاتا ہے. The green house remains hot inside even in the winter season. گرین ہاؤس اندر سے گرم ہوتا ہے حتیٰ کہ سردیوں میں بھی وہ گرم رہتا ہے. The sun rays enter in the greenhouse through its glasses. سورج کی روشنی شیشوں کے ذریعے گرین ہاؤس کے اندر آتی ہے. These rays produce heat inside. یہ شعاعیں اندر حرارت پہنچاتی ہیں. The heat cannot go out of the glass of greenhouse. یہ حرارت دوبارہ گرین ہاؤس کے اندر سے باہر نہیں جا سکتی. So the inner atmosphere remains hot. اس لیے اندر کی آب و ہوا گرم رہتی ہے. Carbon dioxide and other gases present in atmosphere work like the glass of greenhouse. کاربن ڈائی آکسائڈ اور دوسری گیسیں جو آب و ہوا میں موجود ہیں گرین ہاؤس کا کام دیتی ہیں. In other words, these gases allow the sunlight to reach the earth. یعنی دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ گیسز سورج کی روشنی کو نیچے آنے دیتی ہیں but do not allow heat to leave the earth. لیکن اسے دوبارہ واپس جانے کی اجازت نہیں دیتی. It is called greenhouse effect. اس کو گرین ہاؤس افیکٹ کہتے ہیں. In this way our earth remains hot. اس طرح ہماری زمین گرم رہتی ہے. When fossil fuel is burned,
carbon dioxide and other greenhouse gases are emitted into the atmosphere. جب ہم مختلف چیزیں ایندھن کے طور پر جلاتے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ اور مختلف گیسیں نکل کر ہوا میں پھیل جاتی ہیں. It results in the increase of temperature of the earth. اور یہ زمین کے درجہ حرارت کو بڑھانے کا باعث بنتی ہیں. It is called global warming. اس کو گلوبل وارمنگ کہتے ہیں. The climate of the world is changing due to global warming. گلوبل وارمنگ کی وجہ سے دنیا کی آب و ہوا تبدیل ہو رہی ہے. It is causing more rains and floods. اس کی وجہ سے زیادہ بارشیں اور سیلاب آ رہے ہیں. The ice of North and South poles is melting at faster rates. نارتھ اور ساؤتھ پول پہ برف بہت تیزی سے پگھل رہی ہے. Due to it, the level of sea water is rising. یعنی گلوبل وارمنگ کی وجہ سے سمندر کے پانی کی سطح بڑھ رہی ہے. If this process continues, the coasts and islands may disappear in the sea. اگر یہ عمل جاری رہا تو ساحل اور جزیرے پانی میں ڈوب جائیں گے. Preventive measures to reduce pollution. We should shift the factories away from the cities to reduce the effect of pollution. پولوشن کے اثرات کو کم کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم فیکٹریوں کو شہر سے دور شفٹ کر دیں. The smoke of factories should be made ineffective before releasing in the air. فیکٹریوں کے دھوئیں کو ہوا میں چھوڑنے سے پہلے اسے غیر مؤثر بنایا جائے. Polluted water should not be poured into rivers, canals and lakes. گندا پانی دریاؤں، نہروں اور جھیلوں میں نہ پھینکا جائے. The garbage and solid wastes of houses and factories should be disposed of in a proper way. گھروں اور فیکٹریوں سے نکلنے والے گند کو پراپر طریقے سے ضائع کیا جائے. The number of vehicles need to be reduced and smoke emitting vehicles should be banned. گاڑیوں کی تعداد کو کم سے کم کیا جائے اور دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو بند کر دیا جائے. Cutting of trees and forests should be reduced. درختوں اور جنگلات کو کاٹنے سے روکا جائے. There should be more trees plantation. درخت زیادہ سے زیادہ اگائے جائیں. Biodegradable and non-biodegradable materials. Biodegradable materials وہ ہیں جو سادہ کمپوننٹس میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور بعد میں فنجائی اور بیکٹیریا ان چیزوں کو کھا کر ختم کر دیتے ہیں. ان تصویروں میں ویجیٹیبل، فروٹس، میٹ اور ایسی چیزیں ہیں جو بایوگریڈیبل ہیں، یہ ڈی کمپوز ہو جاتی ہیں، جبکہ پولیتھین بیگ، پلاسٹک بوٹل اور کمپیوٹر کمپوننٹس ایسی چیزیں ہیں جو ڈیزالو نہیں ہوتی اور نہ ہی یہ ڈی کمپوز ہوتی ہیں اور یہ ہمیشہ زمین میں موجود رہتی ہیں. ٹو ریڈیوس پولوشن آف نان بایوگریڈیبل تھنگس دا پرنسپل آف 4R از اپلائیڈ. یعنی وہ چیزیں جو خود سے ختم نہیں ہوتی ان کے لیے 4R کا اصول اپنایا جاتا ہے. 4R means to recycle, reuse, reduce and refuse. آئیے اب اس سبق کے اہم پوائنٹس دیکھتے ہیں کہ ہم نے سبق میں کیا کیا پڑھا ہے. Any change in the environment which is harmful to living things is called pollution. اس آب و ہوا میں کوئی بھی تبدیلی جو جانداروں کے لیے نقصان دہ ہے اسے pollution کہتے ہیں. The three main types of pollution are air, water and land pollution. تین مین ٹائپس کون سی ہیں؟ ہوا، پانی اور زمین کی گندگی. The main cause of air pollution are the poisonous substances present in the smoke which is emitted by vehicles and factories. ہوا کے گندا ہونے کی سب سے بڑی وجہ وہ زہریلی چیزیں ہیں جو دھوئیں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں اور یہ دھواں فیکٹریوں اور گاڑیوں سے نکلتا ہے. The polluted water of sewage waste, substances of factories, insecticides, fertilizers and leaking oil are the main cause of water pollution. اور واٹر پولوشن کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ فیکٹریوں سے نکلنے والا گند، کیڑے مار ادویات، کھادوں کا استعمال اور آئل کی لیکیج. Garbage from homes, fertilizers, waste and spray of chemical substances are the main source of land pollution. اور لینڈ پولوشن کی سب سے بڑی وجہ ہے گھروں سے نکلنے والا گند، کھادیں، اسپرے وغیرہ کا استعمال. Aquatic animals die due to water pollution. پانی والے جانور زیادہ تر پانی کی گندگی کی وجہ سے مرتے ہیں. Smoke causes diseases of lungs, throat, skin and eyes. اور smoke کی وجہ سے
پھیپھڑوں کی، گلے کی، اسکن کی اور آنکھوں کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ The temperature of Earth is increasing due to increase in the amount of carbon dioxide and other greenhouse gases which have been produced by burning of fossil fuels. زمین کا درجہ حرارت تیزی سے بڑھ رہا ہے اور اس کی وجہ وہ ایندھن ہے جو ہم جلاتے ہیں، جس کی وجہ سے آب و ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ اور دوسری خطرناک گیسوں کا تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ It is called global warming. اس کو گلوبل وارمنگ کہتے ہیں۔ Due to this, the climate of the world is changing. اس کی وجہ سے دنیا کی آب و ہوا تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ Such matters which become part of the soil after broken down by natural process into simple substances are called biodegradable materials. وہ مٹیریلز جو اگر مٹی میں دفن ہو جائیں تو وہ قدرتی طریقے سے ڈیکمپوز ہو جاتے ہیں، ان کو biodegradable materials کہتے ہیں۔ The matters that do not break down into simple substances by natural process are called non-biodegradable materials. اور وہ مٹیریلز جو خود سے گلتے سڑتے نہیں ہیں ان کو نان بایو گریڈیبل مٹیریلز کہتے ہیں۔ To reduce pollution caused by non-biodegradable materials, 4R principle is used. ایسی چیزیں جو خود سے نہیں گلتی سڑتی ان کو ضائع کرنے کے لیے 4R principle استعمال کیا جاتا ہے۔ آئیے اب اس سبق کی ایکسرسائز سالو کرتے ہیں۔ Which disease is caused due to air pollution? کون سی بیماری فضائی آلودگی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے؟ ڈائریا، ٹائیفائڈ، لنگز کینسر، کولرا۔ The right answer is C, lungs cancer. The germs present in it cause typhoid. ان میں موجود جراثیم ٹائیفائڈ کا سبب بنتے ہیں۔ سیوریج واٹر، فرٹیلائزرز، فیکٹری ویسٹ، انسیکٹیسائڈز۔ The right answer is A, sewage water. Number 3, which one of these is non-biodegradable? Feathers, paper, leaves of plants, polythene bags. The right answer is D, polythene bag. Number 4, which of the following is not a greenhouse gas? ان میں سے کون سی گیس گرین ہاؤس گیس نہیں ہے؟ آکسیجن، میتھین، اوزون، کاربن ڈائی آکسائڈ۔ The right answer is oxygen. The last question is, which one of the following act causes most of the air pollution? ان میں سے کون سا عمل سب سے زیادہ فضائی آلودگی کی وجہ بنتا ہے؟ کلیکٹنگ ربر، برننگ ربر، ری یوزنگ ربر، ریسائکلنگ ربر۔ The right answer is B, burning rubber. Write 3 causes of air pollution. ایئر پولوشن کی 3 وجوہات لکھیں۔ Smoke emitted from vehicles and factories pollute air. فیکٹریوں اور گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں ہوا کو گندا کرتا ہے۔ The burning of fuels in the kilns and homes produce carbon dioxide. گھروں میں اور بھٹوں پہ جو ایندھن جلتا ہے اس کی وجہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہوتی ہے۔ The fire in forests also cause air pollution. جنگلات کو جو آگ لگ جاتی ہے وہ بھی ایئر پولوشن کا باعث بنتی ہے۔ What are the 4 effects of pollution on life? زندگی پر آلودگی کے 4 اثرات بیان کریں۔ بیکٹیریا present in water use most of oxygen present in water. The aquatic animals, for example fish, die due to lack of oxygen. پانی میں موجود بیکٹیریا ساری آکسیجن کو جذب کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے پانی میں پائے جانے والے جانور جیسے مچھلیاں مر جاتی ہیں۔ Pollutants gases present in smoke cause lung diseases. اسموک میں جو گندی گیسیں ہوتی ہیں وہ پھیپھڑوں کی بیماریوں کا باعث بنتی ہیں۔ The increase in air pollution increases temperature across the globe. گندگی کے بڑھنے کے ساتھ ہی دنیا کے ٹیمپریچر میں بھی مستقل اضافہ ہو رہا ہے۔ ایسڈ رین pollutes the soil and water sources. تیزابی بارش مٹی اور پانی کے ذرائع کو گندا کر رہی ہے۔ What is greenhouse effect? Greenhouse effect is a natural process that warms the earth surface when sun energy reaches the earth atmosphere. گرین ہاؤس ایک قدرتی عمل ہے جو زمین پر روشنی کو محفوظ رکھتا ہے جب وہ زمین پر پہنچتی ہے۔ Some of it reflected back
and rest is absorbed. کچھ شعائیں واپس چلی جاتی ہیں لیکن زیادہ تر جذب ہو جاتی ہیں. Due to this earth atmosphere is getting hot. اس کی وجہ سے دنیا کی آب و ہوا گرم رہتی ہے. What will be the effect of global warming? گلوبل وارمنگ کے اثرات کیا ہیں؟ The sea level is rising due to melting of ice on poles of earth. ارتھ کے پولز پر برف تیزی سے پگھل رہی ہے جس کی وجہ سے سمندر کا لیول بلند ہوتا جا رہا ہے. It is causing more rain and floods. اس کی وجہ سے بہت زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں اور سیلاب آ رہی ہیں. If this process continues, the coast and islands may disappear. اگر یہ عمل جاری رہا تو ساحل اور جزیرے غائب ہو جائیں گے. What is the main cause of pollution? pollution کی اہم وجوہات کیا ہیں؟ Garbage, waste of factories, agricultural waste, smoke of vehicles. Why government of Pakistan has banned the use of polythene bag? پولیتھین بیگ کا استعمال گورنمنٹ پاکستان نے ممنوع کیوں قرار دیا ہے؟ Because they are non-biodegradable substances and cannot be recycled. یعنی نہ تو ان کو ریسائکل کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی وہ ضائع ہوتے ہیں. If it is written D2W on the polythene bags, then why there is no ban on the use of such bags? یعنی D2W بیگز کے استعمال پر پابندی کیوں نہیں ہے؟ Because they can decompose after some times in environment. کیونکہ وہ کچھ عرصے بعد خود ہی گل سڑ کر ختم ہو جاتے ہیں. What is the relationship between diseases and pollution? بیماریوں اور گندگی کے درمیان میں کیا تعلق ہے؟ The main reason of disease spreading is pollution. بیماری کے پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ گندگی ہے. Where there is more pollution, there will be more diseases. جہاں پر جتنی زیادہ گندگی ہوگی وہاں پر اتنی ہی زیادہ بیماریاں ہوں گی. Identify biodegradable and non-biodegradable materials present in your environment. In our environment, meat, vegetables, fruits, and paper are biodegradable materials. Polythene bags, plastic bottle, and computer components are non-biodegradable materials. تو یہ تھا آج کا سبق. مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.